إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلى على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار چریا کڑوی گلاں بھی کبھی سننیاں پیندیاں انہاں نے امت دا علاج ہوندا۔ اے سورہ آل عمران دی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلی امت جڑی سی موسیٰ علیہ السلام دی اور عیسیٰ علیہ السلام دی انہاں دا حال بیان کیتا سامنے سمجھاؤن لئی کہ انہاں نے دین تے بڑا ڈاکہ ماریا۔ عالم انہاں دے جڑے سی درویش اور پیر تے مولوی انہاں نے دین نال بہت ٹھگی کی۔ دین برباد کیوں ہویا؟ اللہ تعالیٰ آندا انہاں کولوں اللہ نے وعدہ لیا سی کہ عالم تانوں بنایا ہے اینوں لوگاں نوں کھول کے دسیو، چھپایو نہ کہ نہ یہ ملاوٹ کرے ہو، جتنا اللہ نے اتاریا ہے دسیو تو، مگر وہ لالچ پی گئے۔ انہوں نے لوگوں کو خوش کرنے واسطے دین اصلی چھپا دیتا اور وہ بجائے منکرت گلاں جڑیاں سی انہوں لوگوں نے پھیلاتیاں، جس انہوں کی جیباں تے گرم ہوئی۔ اللہ نے آگیا وشت رہو بھائی سمن دنیا کا مال سے انہوں کو بچیرا آ گیا، کوٹھیاں بن گئیاں، پیران دیا کاراں بن گئیاں، بنگلے بن گئے، مگر دین تباہ ہو کے رہ گئے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کہ تو پہلا جنہوں نے کتاب ملی تھی انہوں کو اللہ نے پختہ وعدہ لیا سی، قسماں لئیاں سی بے عالم بنے جے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ لوگاں نوں کھول کھول کے دسیو جڑا رب نے اتاریا، نہ کسی تو لالچ کرے ہو نہ کسی تو ڈرے ہو۔ اس رستے دے دو اقبات ہے، کاٹیاں جتھے نہ ڈاکے پیندے، ایک خوف ہے ایک تم، یا ڈر جاندے لوگ جے سچی گل کیتی تے لوگ ناراض ہو جائے، پبلک دا سوچ دے بھی خوش ہون گے غصے سے نہ ہو جان گے۔ ایک یہ خطرہ جتھے آ کے نہ بالکل لٹیا گیا ہے قافلہ، لوگ ڈر گئے اور صحیح بات نہیں دسی جانا۔ اس پر علامہ اقبال کی میں نکل جاتی ہو جس کے منہ سے سچی بات بس مستی میں وہ کی ہے مسلط بھی سے وہ رندے بادہ خار آدھا اس عالم نہ تو شرابی چنگا جہدے منہ چ نشے چ آ کے سچی گل نکلن۔ لعنت ہے اس عالم تے جڑا عالم ہے مگر ممبر سے بہندا اللہ کے رسول کی جگہ سے بہندا اور سمجھدا کہ میں ایسے پرسرات تے کھڑا۔ یہ لوگ جڑے نا انہاں دا کوئی نہیں، میں جدوں اترنا یا جہنم چلے جانا یا جنت چلے جانا، مگر وہ لوگوں کو بہندا لوگ تو نہیں ناراض ہوندے۔ یا خوف ہے یا جس طرح سیدنا عمر ابن خطاب نے پوچھا بھائی کیڑی گل ہے جس پاروں عالم ہوندیاں لوگ یہ نہیں بھی انہاں کو علم نہیں ہوندا، کتاباں جانندیاں پڑھیاں ہوندیاں دین چھپا جاندے، کیڑی شے ما اخرج العلم من قلوب العلماء انہاں عالماں دے سینیاں چوں کیڑی شے علم نوں کڈ لیندی، جاہل نہیں بے خبر نہیں، قالت تما فرمایا لالچ۔ تو خوف اور تما سمجھو ایسے دو مقام جتھے آ کے نا دین نوں ڈاکے پے، یا ڈر گئے لوگاں دین چھپا لیا یا لالچ پاروں چھپا لیا۔ اس پاروں حق کہنا کوئی آسان بات نہیں، بڑی وڈی گل ہے۔ اللہ نے قرآن جگہ جگہ اقرار لیا کہ جو اللہ نے اتارے نہ حق کہہ دیو، کوئی راضی ہوئے کوئی ناراض ہوئے، لوگوں تو نہ ڈرے ہو تے نہ انہاں دی ناراضگی دا کوئی خیال کرو، میرا خیال کرو۔ فلا تخشوا الناس لوگوں تو نہیں ڈرنا، میرے تو ڈرنا۔ میرے سامنے جدو آئے ادو میں پوچھنا تو ممبر تے بیٹھ کے کی سناؤں گا،
تو یقین جانو جدو ویکھی جانا کہ ہر مہینے لوگ دین دے وچ اینی ملاوٹ کر رہے تو اللہ تلبس الحق بالباطل، اللہ آندا یا چھپا دیندے ہیں اصلی گل لکا دیندے، دس دے نہیں، یا جڑی دس دے ہے وہ سچ دے نال جھوٹ بڑا رلا دیندے، اصلی گل تھوڑی جی ہوندی ہے وہ ملاوٹ ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر اصل دین نہیں رہ جاتا، کچھ نہ کچھ بن جائے۔ اس پاروں عالم کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ڈرے اور وہ کو توفیق منگے کہ مینوں اللہ تعالیٰ تو حق کہن دی توفیق دے، میں وہ گلاں کہاں جڑا تیری عدالت پیش ہوا تو کہہ سکاں کہ میں جو صحیح دین سمجھا سی وہ تیرے بندے تک پہنچا دیا، میں نہیں کسی کا خیال کیتا، میں تیرے تو اجر دا طالب سی، اس تو اللہ تعالیٰ کو اجر دا طالب بندے ہیں، رب مینوں ثواب دے دے، حق کہنا چاہیے، ہے مشکل گل، بہت مشکل۔ اس باروں میں ابتدا جڑا شہر پڑھیا ہوا یہ سی کہ کڑوی بات بھی جڑی انہوں ہضم کرو کہ زہر بھی کبھی کرتا کارے سے جاتا، زہر بھی جڑا نا وہ بھی کئی باری پائزن بھی ڈاکٹر علاج کرتے، زہر دے اور کئی بیماریوں کا علاج، تو کڑوی گل بھی زہر ہی سمجھو مگر پی جایا کرو، انہوں ہضم کریا کرو، حوالہ منگو ثبوت منگو، اے تہاڈا حق، اللہ نے عقل دیتی ہے، تسی کوئی جانور نہیں بھی جن مرضی تمہیں ہک کے لے جائے، ہر بندہ پوچھے قرآن کتنے ہے، رسول اللہ تو ہے تے ثبوت دا ہے، یہ بالکل ہونا چاہیے، یہ اکھاں کھول کے پیچھے چلو گے عالم بھی ٹھیک چلو گا تو آنوں بھی جائے، مگر یہ جڑا نے حق میں چھپاؤنا بڑی زیادتی ہے، بہت ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماؤں میں وعدہ انہاں عالماں کو لیا کہ لوگوں پورا دین دسو، چھپائے ہونا فنا بازو ورا ظہورم، مگر انہیں سارے کول کراب کنڈ پیچھے چڑھ دیتے، پڑھا دیتے انہوں عالماں نے، گدیاں سے بیٹھے ہیں، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے زمانے کی مثال دے کے آخیا کہ فقیر اور فریسی، اسی آنے علماء اور پیر اسے فقیر اور فریسی جڑے بہت شریعت سے چرن، مسواک بھی اینی لمبی فریسی متشدد قسم کے مذہبی لوگ اور فقیر، تو عیسیٰ علیہ السلام نے آخیا گل سنو یہاں دی مثال چونا گت کی قبر دی ہے، جی قبراں تو ویندے بڑا پلستر ہویا اتوں چمکدیاں وچ انہاں دے سراں در بدبو ہے، انہاں دے وچ کوئی دین نہیں، انہاں نے دین دا پٹھا بٹھاتا، بڑے بڑے عالم ہیں کتاباں لکھ دے گمراہ کر اپنے اپنے ٹولیاں دی کہنا وشت رو بھائی سمن کی لب دے کی ہے کہ دنیا دا مال جڑا حاصل ہو جائے سبے سنبھال، بڑے دکھ نہ اللہ نے آخیا کہ بڑا گندا کاروبار ہے جڑا انہوں نے کیتا، کہ نکمی دنیا پیچھے دین برباد کر دیتا اور لوگوں نے تباہ کر دیا۔ اے ان رجب کا مہینہ پچھلے خطبے بھی سی مگر آج پھر ان دہرا دیا کہ پورا اخبار ہی جڑا بھریا جھوٹیاں حدیثاں، نبی علیہ السلام کا نام لے کے کہ رجب کے مہینے چیک روزہ رکھنا اینا سواب ہے، اینے روزوں کا اینا سواب ہے، پورا صفائی۔ اور ڈاکٹر محمد امین صاحب نے ماہ رجب اور اس کے فیض و برکات، جس شخص نے رجب کا ایک نفلی روزہ رکھا اس نے 1000 سال کے روزے رکھ لیے اور وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا عظیم حاصل کرے گا۔ اگے کئی نفل لکھے ہیں سارے، رب جاندا پورا صفحہ چکا۔ ایک حدیث بھی ہے نا جو رسول اللہ نے نہیں فرمائی، نہ ہے نا جو ثابت ہے، خدا دا خوف نہیں ہے نا لوگوں میں، خلق خدا نو کہہ رہا ہے بھائی روزہ رکھنا ہر زمانے میں نیکی ہے، جدوں مرضی رکھو بڑا صاحب، مگر تسی نبی علیہ السلام دا نام لے کے رسول کریم علیہ السلام نے جڑے گناہ بہت بڑے دسے نا انہوں نے کی سی، اور اس پاروں بڑے رسول اللہ کے ساتھی کمب گئے۔ آپ نے آخیا جنہیں میرا نام لے کے کوئی گل کہی جڑی میں نہیں کہی، بے شک وہ سچی کھڑی ہے، من کذب علیہ متعلق کوڑوں بنائی گل اور کہتا رسول اللہ نے فرمائی روز پاؤنڈ فلیت بابا مکہ دا میرا نار، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سے بنا لے، ایتھے ہی بنا لے کہ کتنے جا کے انہیں دوزخ سے بہنا۔ یہ نتیجہ ہے اب کئی ایسے نیک لوگ جنہاں تو زیادہ حضور دا کوئی قریبی نہیں، رشتے بھی پھپھی دے بیٹے حضرت زبیر نے، حضرت خدیجہ دے بھتیجے، اینی محبت حضور دی، پھپھی دے بیٹے حضور دے حضرت صفیہ دے، حدیث نہیں جانی، سال سال لنگ جانا سناونا نہ کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ تو بچیاں نے پوچھا ابا جی تھوڑے نال زیادہ حضور دا کوئی قریبی ہے گا، ایڈا رشتے تسی نیڑے، عمر گزری، حدیث نہیں بیان کرے کیا بیٹا جو سناونا ہے رسول اللہ دا ہی ہے، مگر دلیری نہیں کرتا بے کما، حضور نے فرمایا شاید کوئی گل ود کٹ ہو جائے، کہ حضور نے فرمایا سی میرا نام لے کے کہو گے تو نہیں نہ کہی تو ٹھکانہ دوزخ، مگر مخول بن گیا، ہر بندہ جوڑا جی چاہے کہی جاندہ اور کوئی اللہ کا خوف نہیں کرتا بھی یہ دین ہے، یہ عام کاروبار نہیں بھی یہ کھڑا کھوٹا جنہوں کا مرضی سکہ چلائی جاؤ، یہ جنت دوزخ کا معاملہ ہے، ایسی گل کرو جہاں تھی ثبوت دے سکتے۔ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابل ہے مسجد ہونا تہذیب کا فرمان،
آدھے میں مسیدہ بیوقوف مولوی بھی نہ سمجھو، نہ میں جدید تہذیب پہ جڑے ہے نا دل دادا کہ دین بدلی جاؤ لوگوں کو خوش کر رہی بے پردگی موسیقی کرنا، ایسے بھی کام بھی نہیں بننا، چودہ دے بیوقوف مولوی نہیں بننا، جو صحیح سمجھنا وہ حق ہے تے اللہ کی توفیق ہی اجے نہ ہو سکتا۔ اس طرح جڑا خطبہ شروع سے پڑھ دیں کسی موقع سے انشاءاللہ یہ بھی بیان کرنا کیونکہ اسی دہرا دینے ہیں، مگر اس خطبے جڑے کلمات حضور نے کہے جڑا کیا جمعے دا خطبہ ہوئے، عید دا ہوئے، نکاح دا ہوئے، کوئی تقریر کرن لگے ہو، درس، پہلا یہ خطبہ پڑھا، اس خطبے تو آغاز کرو، ان الحمدللہ نحمد، وہ دے اندر ہی کس طرح آیا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہ تعالیٰ جڑے سارے کو برے کام ہوندے ہیں اسی پناہ منگدے تیرے کو کہ سانو نہ برے کماں تو بچائی، اسی کتوں بچ سکنے جے تم مدد نہ کریں، برے کماں تو بچائیں، اور نالے کیا برے کام بھی جڑے نا وہ بھی ایڈے خطرناک نہیں جنہ دل دا بیمار ہو جانا۔ ایک گناہ کے بندے کو بائی چانس ہو گیا وہ ایڈا خطرناک نہیں، بڑے تو بڑا بندہ ٹر سکتا، ایک پلا نہیں گیا کہ سکیماں بناؤنیاں سوچتے رہنا وہ گناہ پھر ہمیشہ کرتے رہنا، اور شرور ہے انفسنا، یہ بہت خطرے کی گل ہے۔ اور اس میں قرآن پاک دعائی جندا اس میں ظاہر ہے باطن، جدوں گناہ چھڈو تو اتوں ہی نہ چھڈو دیاں جڑاں وچوں کٹو، کہ جڑا آدمی خیرات نہیں کرتا وہ ایک بھی کدی نہیں پیسے کول نہیں جتھے یا ارادہ نہیں ہوا نہیں جیسے کوتاہی، ایک کیا وہ بخل بڑھ گیا، کنجوسی نے جڑ پکڑ لی ہے، آدھا نہیں پیسے کمائی دے گھر ورت نہیں کہ لوگوں کو دین لی، یہ بہت بڑی بیماری شرور ہے انفسنا، اندر بیمار ہو چکا، کدی جھوٹ بولیا گیا وکھری گل، مگر ایک آدمی جڑا پیشہ ہی بنا لینا کہ عدالت نہ جا کے جھوٹھی فرمایا سیئات اعمال تو بھی پناہ منگو کہ برے کام نہ میرے کو ہون، تے نال یہ کہو میرا دل جڑا وہ روگ جڑا نا جڑا نہ لگ جائے، دل چ نہ پکے درخت ہی لگ جان بھی ہمیشہ میرے کو برے کام ہی ہون۔ اور درمیان گل آ گئی کہ قرآن پاک نے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ تو خلق عظیم تے ہیں، تسی سارے پڑھے لکھے بیٹے ایک لفظ ہی بولنے خلق، خلق کیا جسمانی بناوٹ، اے میری تھوڑی شکل سور سے تو پیرت ہے، خلق ایک خلق کیا اندر کی ہے تیرے کریکٹر، اندر کی ہے اسات، عدالت ہے، رحم ہے، محبت ہے، خلق خدا کے خلاف کینے وغیرہ نہیں، یہ خلق ہے۔ اور ادو خلق بنتا جدو آدمی دے وچ اس طرح ہو جائے کہ آدمی وہ کام چھڈنا بھی چاہے نہ چھڑ سکے، جس طرح خلق نو اسی نہیں نا بدل سکتے، جداں دا رنگ رنگ بن گیا نہیں بن چکا، اداں ہی ماڑا موٹا نیک کام کرن خلق نہیں، خلق ادو ہونا جدو اینی عادت پہ راسخہ ہو چکا، اینی پکی ہے بھی آدمی نہ بھی کرنا چاہے کرنا پڑے، سخاوت دی اینی عادت ہے، سچ بولن دی اینی عادت ہے، انسان اس خلق دا درجہ، اللہ نے رسول علیہ السلام دے بارے فرمایا یہ دفتر بن سکتے کہ اللہ دے رسول تو خلق تے خلق بھی چھوٹا جنا عظیم، بڑے تو بڑا خلق جنہوں کریکٹر ہو سکتا تیرا۔ اور امام راضی فرماتے اللہ کیا اللہ نے یہ بھی نہیں کیا کہ تیرا خلق عظیم ہے، نہیں اللہ خلق العظیم، اللہ استعلان والے کسی شاید غالب آ جا، میں کسی شاید چھا جاؤں نا سوار ہو جاؤں اس پہ بہ کے لگام میرے ہاتھ ہوئے اللہ فرمایا ہے خلق عظیم تیرے تھلے غلام ہے، تیرے ہاتھ نہیں باغاں تیرے تو ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتا، ایڈی تعریف کی تھی کہ خلق عظیم بھی ایسا کہ تو تے پورا قابو رکھتا۔ اور اس طرح جب عمر ممی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک آدمی نے پوچھا کہ اماں تیری عمر گزری ہے نبی علیہ السلام دے کر، حضور دا خلق کی آپ دا کردار آپ دی سیرت آپ دا کریکٹر کی تھی؟ اماں نے آخیا بیٹا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ صحیح مسلم دے اندر ہے، انہوں نے آخیا ہاں پڑھنا، کی پوچھنا اگر کانا خلق القرآن، اے قرآن کتاب پڑھی جا ادھر رسولہ نے دیکھی جا، جو قرآن ہے وہی محمد رسول اللہ، ایک قرآن سامنے سے چپ قرآن ہے بولتا نہیں، وہ چلتا پھرتا قرآن، وہ بولنا وہ اٹھنا بہنا سب قرآن۔ اس تو خلق عظیم جڑا اللہ پاک نے فرمایا برائیاں جڑیاں انہوں تو نجات پاؤ تے نیکیاں حاصل کرو، تو خطبہ بھی حضور علیہ السلام نے تو اے سارا دن نا ماہ رجب اور اس کی حضور برکت۔ ایک بھی گل صحیح ڈاکٹر محمد امین صاحب نے نا اللہ انہوں نے ہدایت دے جھوٹھی ہیں حدیث، اور میں اگلی باری ریکارڈ کرایا میں دوبارہ ریکارڈ کرا جاؤں، اے سمجھو 194 صفحہ اور جلد دی 10ویں ہے، الفتح الربانی لکھ دے ہے کہ سن لو اما ما ورد من الاحادیث فی فضل الصیام فی رجب بخصوص ہی فکلها ضعیفہ لا تقوم بها حجہ، کہ خاص کر کے رجب دا کیا کہنا کہ رجب کا ثواب ہے سے روزہ
کچھ عام ہے، کچھ گاہ ہوں ستائی کا بھی آخنا کہ ستائی نو آ نماز پڑھو ہے میراج کی رات ہے، سب بناوٹی گل۔ پہلے تو ہی نہیں دنیا کسی مسلمان عالم نے پتا میراج کدوں ہوا۔ میراج بہر حق کیا اللہ نے اپنے نبی نو سیر کرائی، کسی کو ثبوت بھی ہے کہ رجب چ کوئی آدھا ربیع الاول چ ہوا، کوئی آدھا رمضان چ ہوا، کوئی کچھ آدھا وہ خدا دے بندے ہو جہی شاید نہیں ثابت نہ بیان کر۔ بس معراج کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام ایک رات دے بھی تھوڑے حصے، پوری رات نہیں لگی، زمین آسمانہ کی سیر کرا، اور اج تک انسانی عقل حیران ہے، مت ماری ہے بے اتنا لمبا سفر یار اتنی تھوڑی مجھ کس طرح ہو سکتا۔ فرمایا جڑا لے گیا ہو یار دیکھو سبحان اللہ جی اثر آ نبی آپ گیا جڑا لے گیا اس ہر قسم کی کمزوری تو پا کیا، وہ طاقتاں دا مالا خدا اس تو لے گیا اپنے بندے کو، حیرانی کی گل انہیں زمین آسمان کھڑے کیتے، وہ حکم نہ سارا جہان قائم ہے، وہ اپنے بندے نو جنہ چاہے تیزی نہ سفر کرا دے۔ تو فرمایا کہ جڑا نا کہ رمضان رجب کے اندر آئے سارے سیاح دوستان کی حدیثاں جاؤں بستائی رجب نو نا اللہ تعالیٰ نے پہلی اطلاع حضور نو دیتی سی کہ تینوں نبی مقرر کیا۔ وہ بے سدا دن آتے ہیں، معراج نہیں آتے آتے اس دن حضور نو پہلا اطلاع ملی، وہی جڑی آئی نا کلمے وہ رمضان چاہے جبریل اطلاع دیتی کہ تینوں نبی مقرر کر لیا۔ اور یہ بھی آدھے کہ اتنا سواب ہوں روزہ راجوں کا، 60 مہینے کا سواب ہے ایک روزہ رقم، بالکل ایویں کر آپ ہی شیعہ بڑے بڑے عالم کو لکھ رہے ضعیف ضعیف کمزور کر۔ تو خدا کا نام منو، دین و خالص لیو جڑا اللہ رسول نے اتارا، یہ ملاوٹ نو بالکل ملیا میٹ کرو، اس ملاوٹ نے سانوں بالکل اصل دین تو دور کر۔ تو فرمایا کہ جڑے نا رمضان رجب دے روزیاں دے بارے خاص کر کے رجب چاہ رکھو روزہ کل آئی سب دیا سب روایتاں کمزور ہے، لا تقوم بہا حجہ، اور انہوں کوئی حجت قائم نہیں ہو سکتی، انہوں پیش کر کے کوئی نہیں کہہ سکتا بھی حضور نے کیا اس تو وَإِنَّمَا عَرَضْتُهَا فِي الزَّوَائِدِ التَّنْبِيهِ عَلَيْهَا اللَّهُ يَقْدَرُ النَّاسِ۔ کہتے میں امام لکھ دے عبد الرحمن البنا اس تو لکھ دیتی ہیں زوائد دیتی ہیں انہوں نے کیا کتاب سے اے جی خامیاں دے اس تو لکھ دیتی ہیں تاکہ لوگ خبردار ہو جان اور کتے پڑھ کے دھوکا نہ کھان، جتھے پنو فریب نہ آ جان۔ فقط جات ہی کتب من غیر محرہ، کیونکہ انہاں کتاباں لکھیاں ہوئیاں جڑیاں چھان بین کے نہیں لکھیاں گئیاں، وَلِذَلِكَ لَا تَجِدُ حَدِيثًا مِنْهَا فِي الْمُسْنَدِ وَلَا فِي الْكُتُبِ السُنَّةِ۔ اس طرح کا یہاں کوئی حدیث جڑی نا کہ رجب روزیاں کا ثواب نہ مسند احمد ہے نہ 6 کتاباں جڑیاں مشہور ہونا چاہیے۔ وقد نقلتم وقال العلماء فيها، اور میں جو کچھ علماء نے انہوں روایتوں کے بارے آخیا سی بے چاہ خامیاں نالوں نال لکھی گیا۔ وحکب بن سبکی ہم محمد بن منصور السمانی نے کہا لم یرد فی استحباب صوم رجب سنت ثابت۔ امام دا حوالہ دے کے آخیا کہ انہیں آخیا کہ رجب دے روزے خاص کر کے نام لے کے کہ رجب دے روزے دا ثواب ہے، کوئی سنت بھی ثابت نہیں ہوئی۔ بلا حدیث اللہ دی تروا فیہ واہیہ، اور جنیاں روایتاں اس بارے بیان کر دے سب ردی ہے۔ لا یفرح بعالم، کوئی عالم انہوں سے خوش نہیں ہو سکتا اور نہیں دھوکھا کھا سکتا۔ انتہا واللہ اعلم۔ 194 صفحہ 10ویں جلد۔ تو یہ ایک تے تھی کہ اس طرح کی گلاں کالم چھاپ جانے اخباراں جلنا آرام لوگ پھر انہوں نے پھڑ لیں، کئی عالم نے پھڑنا مولویوں نے ہور علم نہیں ہونا، یہی بہلنا جمعے تے سنائی جانا کئی ثواب ہے صاحب۔ خدا دے بندے ہو جس منصب سے تسی متمکن جس کرسی تے بہ گئے تو اندازہ ہے کہ کرسی کی ہے؟ رسول کریم علیہ السلام اتنے بہتے اور ویکھو حضرت ابو بکر آئے اس جگہ تے نہیں بیٹھے جتنے حضور بیٹھے، آخیا حضور تیسری پوڑی تے چڑھ کے ممبر سے بہنگے، دوسری سے آ حضرت عمر تھلے دی سے آ گیا، کیا کتنے حضور سے اور کتنے میں سوچے بندہ کہ کنی عزت رب نے دیتی جب ساری دنیا تھلے بیٹھی ہے، وہ رسول اللہ کی جگہ سے بیٹھا۔ کچھ خیال کر جی اللہ نے تیرے سر سے تاج رکھا ہے جی عزت رکھ لاج رکھ، جی انہیں جوگا نہیں چھان بھی نہیں کرتا چھڑ دے کوئی اور دھندا کر لا، ایک کام نہ کر۔ ایک ذاکر شیعہ عالم نے خود لکھا کیا گیا اور شیعہ دے بڑے مرکز آ کے انہیں ایک شیعہ عالم نے بزرگ نے پوچھا کہ میں خواب دیکھا کہ میں امام حسین رضی اللہ ناش نو نوچتا، امام حسین شہید ہوئے پہ میں انہوں کی بوٹیاں توڑنا۔ عالم نے سوچا دیر بزرگ سی عالم بڑا، انہیں آخیا معلوم ہوں تو ذاکر، انہیں آخیا ہاں میں مجلساں پڑھتا، انہیں آخیا تدے تو ناش نوچ رہا کہ ظالمہ نے جڑا قتل کیتا سی وہ ظلم وکھرا سی، تو زیادہ ظلم کرنا ہر ویری نویں کسے گھر لیں رواؤ لی اور یہ نیکی سمجھتے بھی رواؤنا ہے پاوے جھوٹ بولا، تو توبہ کر دیا اس کام کو۔
یہ کوئی بات نہیں پیسے کماؤنی، تھی کیوں ہے فراڈ کر؟ تو ہر گروہ جن بھی نا یہ لوگ خدا تو ڈرن اور سمجھ لین کہ رب دے سامنے پیشی دا وقت آنے والا ہے، اتنے کسے حمایت نہیں کرنی، رب کی عدالت ہونی ہے، رب دے کول کہ لفظ لکھا جا رہا ہے، تھی بندے بھی ریکارڈ کر رہے جے، خدا دے فرشتے بھی لکھ رہے، بالکل نالوں نال لکھی جاندے کی کہہ رہا، اور اللہ دے دربار جا کے جمع کرا دیں، اتنے دفتر ہے لی جاتا جیسے نیکاں کا بھی ریکارڈ جمع ہو رہا سی، جین بداں کا بھی ہو رہا، اللہ پاک نے کڈ لینا بھی تو کی کر کے پھر کی کریں گا؟ اوکھا ہوب سے وقت حساب دے نوں دفتر منشیاں جدوں نکالیا، جدو خدا دے منشیاں نکال دفتر بیا نہ پیش ہو، پھر آندا کی اس طرح بنوں گا، اوکھا ہوب سے وقت حساب دے نوں دفتر منشیاں جدوں نکالیا، کی دے جواب ہدایت اللہ پوچھن تو دنوں جدوں منہ کالیا، منہ کالا کر کے جائیں گا خدا دے فرشتے پوچھن گے دے جواب، ہوں کچھ پہلے نہیں ہو، ہوں وقت ہے آدمی کوئی کام کر سکتا کرے، نہیں وہ کام کرن دا تے چھڈ دے، وہ ٹوکری جڑی نا چک کے وہ روٹی کما ہے، عالم بن کے کھل کے خدا نو دھوکھا دے، ایک کام نہ کرے۔ تو ایک تے رجب دے بارے جو نا فضائل بالکل جعلی، انہاں دا کوئی ثبوت نہیں۔ اور دوسری گل میں بچیاں نو پوچھتا رہنا بھائی تسی سنایا کرو یار ٹی وی تے کی علماء بیان کر رہے ہو، پھر دس دے، تو بچے نے دسیا اج کل ایک بڑے مشہور آدمی ہے وہ بیان کر رہا ہے رسول کریم علیہ السلام کی شان ہی بیان کر رہے، دسو رسول کریم علیہ السلام کی شان جڑی ہے جھوٹ کی محتاج ہے، جیسے جھوٹ بولیے تو حضور کی شان بننی ہے، نہیں اللہ نے اپنے نبی نو شان دیتی ہے، ویسے کچھ بھی نہ بولیے نہ، غالب ثنائے خواجہ بیضنا گزارتے ہیں کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد، غالب جیسے بندے نے آخیا یار اسی رسول کی شان بیان کرنا اللہ سے چھڑ دیتا، کیونکہ وہ ذات ہی جان لی کہ اللہ نے اس نبی نو کنا مرتبہ دیتا، ابھی جو سمجھے نہیں بیان کی کر رکھے کرنا سمجھ نہیں سکتے کنا علم دیتا دیے اللہ سے چھڑیا، مگر جالی گلاں کر کر کے سناؤ دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے کہ مستدرک کے حاکم پہ آیا، اللہ نے عرش بنایا، عرش ٹکے نا بالکل مسترک ہلے خدا دا عرش، اللہ تعالیٰ نے پھر ہوتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے ٹی وی چینل دن بڑا بیان ہو رہا کہ حدیث پاک پھر عرش ٹک، ہن حال ہے وہ گل بھی چھان بین ہونی چاہیے، کوئی شک نہیں بھی کتابیں سب کوئی لکھا مگر وہ ثابت ہی ہے کہ اے ان کتاب دے المستدرک امام حاکم بالکل یہ اندر نا یہ گلاں لکھ دیتی ہیں کہ اس طرح عرش جڑا سی ہلدا سی تو پھر رکھ دیتا، یہ دو کتاباں کٹھیاں چھپ دیں، اسلام کی برکت یہ سمجھنا چاہیے اور پاک نبی کا معجزہ سمجھنا چاہیے کہ غلط لکھنے والے بھی ٹھنڈے رہے جنہوں کا علم تھوڑا جان کے بھی نہیں لکھتے رہے، علم تھوڑا دوجے نال ایسے اٹھتے رہے جنہوں نے بالکل چھلیاں لگائیاں کھانیاں انہوں جیسے کنا کرا کٹ، اے دو کتاباں کٹھیاں جے این لکیر لگی ہے، اتنے المستدرک ہے امام عبداللہ الحاکم دی، تھلے امام ذہبی دی تلخیص وہ خلاصہ کیا پھر یہ کھرا کہنا کھوٹا کہنا، تو لکھا انہوں نے کہ امام حاکم جڑے اتنے روایت لکھ دے حضرت ابن عباس نے ذمہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام نے وحی کی تھی، یا عیسیٰ آمن بن محمد، عیسیٰ علیہ السلام تو حضور تے ایمان لیا، وامر من ادرک من امتی کا ان یؤمن بہ، تے جڑے تیری امت چوں حضور دا زمانہ پاؤن انہاں نوں بھی کہہ جا کہ جدوں نبی آوے ایمان لیا، فلولا محمد ما خلقت آدم فلولا محمد ما خلقت الجنۃ والنار، جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نام میں بناوندا تے نام میں آدم بناونا سی تے نہ جنت بناونی سی نہ دوزخ، ولقد خلقت العرش علی الماء، تے میں عرش نو پانی تے پیدا کیتا، فطرب ہلدا سی، فکتبت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکن، میں اتنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تے پھر وہ ٹھہر گیا، ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، امام حاکم اپنے علم نال بے حدیث جڑی ہے دی سن بالکل ٹھیک ہے، راوی کھڑے ہے، انج امام بخاری تے مسلم نے نہیں نقل کیتا، حالانکہ نقل کرنا چاہیے۔ یہ مستدرک کا مطلب یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دی شرطاں تے اس معیار تے روایتاں انہاں دونوں دا حق بنتا سی لکھ دے، مگر انہوں نہیں لکھیا، میں وہ کمی پوری کر رہا، اے کتاب بعد لکھی مگر بعد والے نے آخیا تو کمی پوری کی ہے کیوں، مگر انہاں کھڑی کی نہیں ہے کیوں لکھ دے ہو، چوتھا حصہ تیری کتاب تو تھوڑیاں جی کھڑیاں نکلیاں، باقی ساریاں جھوٹیاں، تھلے امام ذہبی فرماؤں دے کل تو اظن موضوع علی صحیح، حضرت امام شمس الدین ذہبی فرماؤں دے
کہ میں یقین رکھنا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب کا نام لے کے کری گئی گل، یہ بنوٹی گل بنائی گئی ہے، یہ گل نہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ بھائی کی ہے نہ کوئی جنت، اے تھلے صاف لکھا، اے لکیر لگی دے اتنے مستدرک تھلے تلخی نالو نال ہر روایت دی چھان۔ اے امام جلال الدین سیوطی ساڈے بریلوی دو ساڈے پرائی زیادہ انہوں دا دار و مدار سے الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی نے اکٹھی کر دی تھی، جو حضور دے بارے شانہ آئیاں سی سچیاں جھوٹیاں سب روایت دو حصے، تو امام بھی اس بارے لکھدا کچھ تو خیال کرنا چاہیے، کچھ اپنا ہی پڑھ لیا کرو، تو یہ لکھ کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام لکھیا تو پھر عرض جرا سی کھڑا ہو گیا، اگے تھلے لکھ دے پہلی جلد اور 7واں سوال، قال الذهبي فی سند عمر بن عوف لا یدرا منوا، آندے ہے جی سند سے جڑے بیان کرنا میں نے فلاں سے سنا، انہاں چ ایک بندہ عمر بن عوف بھی آوندا لا یدرا منوا، وہ اونج ہی نہیں پتہ لگا بھی کون ہے تے کون نہیں، کتنے ہوا کی نہیں، مجہول اور گمنام بندہ۔ ہاں امام ذہبی جی میزان الاعتدال اصل کتاب جڑی راویاں تے اوتے پھر لکھ دے عمر بن عوف یجہل حال کہ دا حال کوئی معلوم نہیں ہے، اینا کی چیزاں تو دیکھو بھی سپریم کورٹ تو ادا اینی نہیں چھان بین کر سکتا جنی حدیث عالمن ایک ایک گل بھی چھان بین بھی بندہ کون ہے، گل چنے سناتی بھی حضور نے کہی کھوج کٹو دا کتھے دا کون نہیں، عطا بخبر منکر، اور نال کیا بھی ایک بالکل غلط روایت نے بیان کی اور دا حوالہ بھی ہے اخرجہ الحاکم فی مستدرک، وہ حاکم نے اپنی مستدرک لکھی ہے جڑی میں تانوں پڑھ کے سنائی، وَأَظُنُّ موضوع من طریق جندل بن غالق، اور اندے میرا علم ہے یہ کہ جندل بن غالق دا نام لے کے انہیں کر لی ہے، اگے پھر عیسیٰ علیہ السلام والی ساری بالکل کہانی دیکھ کے اے 244 صفحہ اور جلد جڑی تیسری ہے اپنی جان لیا لکھا کہ بالکل ردی روایت ہے اور کری ہے، ہوں یہ علم کی ضرورت ہے اور علم تو اگے دیانت کی ضرورت ہے کہ خدا دا خوف کر کے دین دسو، کوئی راضی ہوئے یا ناراض انہوں چھپاؤ نا، اس تو اگے تھی ویکھتے جی ہوں زمانہ رجب کا جڑا یہ مشہور جگہ جگہ لگے بینر جشن مولود کعبہ عید میلاد علی علیہ السلام لکھا، انجمن وحدت اسلام مسلمین حضرت علی کی ولادت کا دن منایا جا رہا، جشن منایا پہلا تے رب جاندا جے شیعہ سنی دونوں کوئی علم نہیں بھی حضرت علی کدوں پیدا ہوئے، 13 رجبی لوگوں نے لکھیا، ہور مہینے بھی لکھے، شیعہ بھی لکھے، سنیاں بھی لکھے، پاکی کوئی نہیں کدوں پیدا ہوئے تھے، اور نال جڑی وڈی گل مولود کعبہ ہونی ساڈے ایک بریلوی عالم نے تازہ لکھی ہے مولود کعبہ کون ہے، انہیں یہ بجائے حضرت حکیم بن حزام کا ثابت کیا کہ حضرت علی کا کوئی نہیں کعبے پیدا ہونا ثابت ہوں، حضرت حکیم بن حزام پیدا ہوئے، کہ حضرت خدیجہ کے بتیجے کتاب بنائی انہیں مولود کعبہ کون ہے، علم نہ لکھی، تو حضرت علی کے بارے جو ہے مشہور ہے کہ 13 رجب میں پیدا ہوئے اور کعبے پیدا ہوئے، پہلا سارے شیعہ بھی بڑے بڑے عالم کافی لکھی تہذیبی کوئی کعبے کا نام نہیں چلیں گا، یہ نہیں آتے سی پھر پیدا ہوئے مڑ کے پھر کعبہ شریف ہو گیا، پھر نال ہور لمیاں داستانہ بن گئیاں، آپ دی والدہ فاطمہ بنت اسد جسے وقت پیدائش آیا گئیاں دیوار نہ لگیاں، کعبے کی دیوار پھٹ گئی، وہ اندر داخل ہو گئی، مڑ کے پھر بند ہو گئی، اندر ہی پیدا ہوئے، کئی دن اس طرح ہی رہے، انگوٹھا ہی چوستے رہے، ہاں حضور پہلا گیا کھانی کھولیاں، پھر کھولیا، پھر آپ نے دیکھا افسانے افسانے، صرف یہ نہیں بھی سنی عالم شیعہ دے بھی عالم من گئے، یہاں دی حقیقت کوئی نہیں مننا نہیں، بس اپنا جڑا نا کام سیدھے رکھنے ہیں، بعد نہیں آنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنیاں باتیں سی، آپ نے خطبے دیتے، خط لکھے، چھوٹے چھوٹے فکرے بولے، یہ 3 قسم کی چیزاں خطبات، مکاتیب اور جڑے کلمات کسار، چھوٹے چھوٹے بڑے نا پیارے کلمے بولے، یہ سارے ایک شخص نے علامہ رضی بہت بڑا عالم، انہیں اپنے زمانے شیعہ ہوندیاں یہ کتاب شرح جڑی کافی ہے انہوں اسی سننی شیعہ جدوں بھی گرامر دا حوالہ آندا نا کہ یار فیصلہ کون گل کی ہے کتنے زہر ہونی چاہیے زبر شرح رضی ہے، سب سنیاں حدیثاں تو رضی نے فیصلہ کر، عالم بہت بڑا، انہیں حضرت علی رضی دا سارا کلام کٹھا کیتا جنہ کتاباں چ لبا، آپ دے خطبے جمع کیتے، خط جڑے لکھے کیتے، کلمے کیتے، نہج البلاغہ دا نام رکھا، اور وہ شرح پھر ابن ابی الحدیث نے کی، یہ معتزلی عالم سی، نہ سنی نہ شیعہ، آزاد خیال لوگ،
جڑے کھری گل من والے سی انہیں برورے جسے شرح ہوئی اسے وزیر سی عباسیاں دا ابن القمی شیعہ وہی خدمت پیش آ سونے نہ تول کے پھر انہوں نے نام دیتا 20 جلداں جی اصل پرانی عربی مصری میرے کو تازہ ایڈیشن بھی آ گیا تو شروع جی پہلا حضرت علی علیہ السلام دے حالات لکھے اس حالات کی لکھدا بالکل نہ وقت الفا فی مولد علی علیہ السلام اینا کار سمجھو پہلی جلد 41 چل کہ حضرت علی رضی اللہ کی پیدائش دے بارے جو کتھے ہوئی ہے اختلاف ہو گیا فکثیر من الشیعۃ یزعمون انہ ولد فی الکعبہ شیعہ تو زیادہ سارے نہیں زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ کعبے پیدا ہوئے والمحدثون لا یعترفون بذلک مگر حدیث دے عالم میں اس گل کا اقرار نہیں کرتے اور نہیں منتے کہ کوئی ثبوت نہیں نہ کوئی بھی مضبوط روایت والمحدثون لا یعترفون بذلک ویزعمون ان المولود فی الکعبہ حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی یہ بھی بجائے آدھے بھی جڑا کعبے پیدا ہویا نا وہ حکیم بن حزام ہے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکا بھتیجا حضور دی بیوی جڑی حضرت خدیجہ وہ سکا بھتیجا حکیم بن حزام یہ حالات بھی انشاءاللہ کسی دن سنانے ہیں کیونکہ یہ نیکیاں بھی دین بہت بڑی اسلام ہے بہت دیر چلیا مگر حضور دا بچپن دا یار انہیں دکھ نہیں آپ نے دیتا بالکل نار رہا مگر اسلام دے کے بہت دیر نہ قبول کیا نیکیاں بہت کیتیاں وہ ایسے نامال ہے جڑے میرے تواڈی بھی نہ انسان نو جدو اسلام دیا کی بننا چاہیے تو انشاءاللہ تو پھر آندا کہ حدیث دے عالم آندے کعبے جڑا پیدا ہویا وہ حکیم بن حزام اے بڑے امام محب الدین الطبری رحمۃ اللہ علیہ القراء لقاصد ام القرى اس کتاب کا بھی میرے ہاتھ ہونا جڑا ہے سمجھو ایک یادگار ہی ہے میں مکے گیا اس میری عمر ساری 26 سال کی اللہ نے ادو مینو حج نصیب کیا اسی 10 بندے سی اپنے پنڈ کے جڑا قافلہ ہی گیا بحری جہاز گیا تو کئی مہینے رہ تو اس وقت سارے اتنے دے عالم سی دسوئے دے فوت ہو گئے مولانا محمد شریف اشرف رحمۃ اللہ علیہ یہ درس دیں اس ویل ماں چھٹی سی جگہ جگہ سے کرسیاں ملیاں ہوں سی اپنے اپنی زمانہ درس دیں سی مسائل بیان کر یہ کتاب انہوں کو ہوں حج تے جو کچھ نا جو صحیح غلط ہے حج دا کوئی مسئلہ باہر نہیں رہ گیا جڑا امام محب الدین طبری نے القراء لقاصد ام القرى کہ جڑا مکے آن کا ارادہ رکھتا نا وہ مہمانی تیار کر ایک ضیافت بناتی ہے بے پڑھی جائے چگی جائے اپنے بھی دے مینوں پھر تحفے کے طور نے اپنا ہی نسخہ دے دیا نشان ہونے لگے میں پھر اسے لکھا ہوا کیس تاریخ میں یہ اندر بھی امام محب الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حکیم بن حزام کا ذکر کیا کہ حکیم بن حزام ذکر کرنا نا وکان مولد قبل عامر فی علم ثلاثۃ عشر سنہ سمجھو 520 سال کہ حکیم بن حزام کی پیدائش اس سال تو پہلا جدوں ہاتھی والے نے حملہ کیا کعبے سے پھر اللہ نے ابابیلا نے تباہ کیا اس نے عرب تاریخ کے اندر ہور سان کوئی نہیں عام الفیل ہاتھی والا 13 سال پہلا پیدا ہوا ولد فی الکعبہ ارے کعبے کے اندر پیدا ہوا ولا یعد احد من ولد فی الکعبہ غیرو اور اس تو سوا کسی دا کعبے پیدا ہونا ثابت نہیں ہوا حضرت علی دوسرے جنہیں آنا حالانکہ حضرت حکیم بن حزام نے کہا حضرت علی کا بڑا درجہ ہے مگر جس طرح رسول اللہ کعبے نہیں پیدا ہوئے کہیں گے یہ حضور کعبے پیدا ہے کولوں تو نہیں گل بنا سکتے بناوٹی گلوں کا فائدہ نہیں ثبوت ہونا چاہیے تو ولا یعد احد من ولد فی الکعبہ غیرو اس حکیم بن حزام تو سوا کسی دا کعبے پیدا ہونا نہیں ثابت ہے ایک کتاب تدریب راوی کی کریے علماء ایسا بے لے جاندے ایسا کتاب دے یار اسی درس دینے ہیں مڑ کے پی جانا حالانکہ کتاب تقریباً نواوی اور تدریب راوی بہت اٹھتی کتاب امام نبی نے تقریب لکھی کہ حدیث دیا اصطلاح ٹرما کہ صحیح ضعیف راوی اور وہ شرح امام سیوطی نے لکھی تدریب الراوی چوٹھی جی کتاب ٹھیک ہے صبر کرنا پہنتا من کنی باری خریدے وہ اندر بھی انہوں نے لکھا کالا شیخ الاسلام سیوطی لکھتا کہ شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ کعبے صرف ایک بندے کا پیدا ہونا ثابت ہوا حکیم بن حزام کا ادوں سوا اور کسی کا اتنے پیدا ہونا ثابت نہیں ہوا ہاں اس لیے بھی گل جی انہوں نے مشہور جی مرضی کر رہے شیعہ نو چاہیے بھی جا کے اپنے عالم آ کے یار میں گپاں کی لوڑ نہیں یہ مڈ لبو نا کنہ یہ بیان کی تو بندے کہہو جائے تے کو بھی کتاباں ہے سنی شیعہ سب کو اسماء و رجال کہ راوی کہہو جہ سچے جھوٹے دفتر بنے
اتوں کنگال کے دیکھو بندے اتباری کے سر متے سانوں کی تکلیف ہے مگر غلط گلاں جڑیاں انہوں کا کوئی فائدہ نہیں، انہوں کا دین نہیں، صحیح گلاں جڑیاں انہوں نے مننا چاہیے۔ اور اس طرح وہ حدیث بینر سے بھی لکھی ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ رد کرتا، انہوں پھر علامہ البانی صاحب نے خنی کنے صفحے لکھی، من کنت مولا فلینا، زد چاہ کے بندے سچی گل کا بھی انکار کرے، نہیں جی حضور نے نہیں فرمائی کمزور، تو علامہ البانی صاحب آج لکھ رہے میں تاجے نے صفحے لکھے تو کتاباں جو لب لگ پہ جڑے جڑے صحابی روایت کیتا دسیا بھی نہیں ابن تیمیہ میں زیادتی کر رہا، یہ حدیث پاک ٹھیک ہے کہ جدا میں مولا خدا علی مولا، اور یہ اگلا ٹکڑا جب پہلی سے متواتر ہے ان صحابی بیان کے، اگلا ٹکڑا علامہ وار من والا واز منا دو، اللہ جڑا یہ دوستی کرے تو وہ دوستی کریں، جڑا یہ دشمنی کرے تو یہ دشمنی ثابت کیتا سلسلۃ الحدیث سے یاد کہ بالکل کھڑی بات ہے۔ باقی کیوں حضور نے فرمائی الگ بات ہے، بات سچی یہ رسول کریم علیہ السلام نے کہی۔ میرے دوست یہ پتہ نہیں انہوں زندہ فوت ہونی بیچارے ہے مولوی طفیل صاحب، انہوں نے کئی بار آنا درویش اپنے اہل حدیث ہی پرانے، وہ میں گیا تو اتنے مسجد نے درس دیتا چینی والی یا کسی، تو میں مولا علی کہہ رہا، تو بعد چاہ حدیث گل پی گیا میرے تو مولا کیوں کہہ رہا، میں اشتہار ہوندے پڑھ رہا مولانا فلاں مولانا فلاں لکھے تھی، میں کیا یہاں مولانا ترجمہ کی ہمارا مولا اے مولانا عبدالعزیز مولانا عبدالرشید مولانا تو ہو سکتے ارے مولا بڑی تم تکلیف ہے، پھر گل کوئی نہ آئی بھائی مانا جڑا بکری گل ہے فرمایا جنا حضور نے کہ جڑا میں مولا خدا دی مولا، اور گل بھی یہ ہوئی شیعہ حضرات نے بھی لمبا کر لیا گل بھی خلافت کا اعلان کیتا، حالانکہ خلافت کا اعلان کرنے کا موقع نہیں، کوئی انصاف بھی کرنا چاہیے، خلافت کا اعلان کرنا ہوتا میدان عرفات کا جتنے ساری دنیا کٹھی سے حج ہو رہا سی اتنے اعلان کر دے کہ میں اپنے بعد یہ خلیفہ مقرر کر گل جی پب دی ہوں مدینے نو واپس آدھا جوفا کے مقام سے پہنچ کے مدینے کے بالکل قریب جدوں کہ ساری دنیا یمنی یمن نو چلے گا، شامی شام نو چلے گا، مصری مصر نو چلے گا، یہ مدینے نو کوئی بندے آ رہے انہوں نے آپ نے خطبہ دیتا یہ تک نہیں بنتا کہ خلافت جیسا مسئلہ میرے بالا خلیفہ وہ یہ نہ بندہ بیان کرنا اتنے کیوں نہ کیتا جسے لوڑ نہیں، سبب ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ نے یمن بھیجا، حاکم بنا کے بھیجا، اتنے انہوں نے خمس وصول لیا بیت المال کا جڑا حصہ سی غیر مسلمان کو، انہوں نے ایک لونڈی بھی جی انہوں نے اپنا حصہ جڑا سی بالکل بہت اپنے لیے پسند کر لی، یہ نال جڑے سی نا انہوں نے اس گل برا منایا، حضرت خالد بن ولید بھی اور دوسرے کچھ جڑے سی ناراض سی حضرت علی اپنی رنجشاں لوگوں نے پہلیاں ہوندیاں، انہوں نے ایک سکیم بنا لی بے حضور نو جا کے شکایت کری علی ایسا علی ایسا علی، حالانکہ شکایت جھوٹیاں بالکل انہوں نے جو کیا سی دین دے وہ آ گئے، ادھر ایک آدمی آ حضور علی آ دوجا علی آ، آپ نے سنا کے رنجنا فرمایا کہ علی دے بارے تسی چاہتے کی دسو نا تہاڈا ارادہ کی ہے، اور اسے فرمایا کہ تسی میرے نال محبت کر دے جے یا نہیں کر دے، مولا دے 100 معنی شیعہ سنی سب مانتے، کسی غلام دا مانا کسی آقا دا مانا کسی دوست دا مانا، کئی مانے دوست دی گل، آپ نے فرمایا میرے نال محبت کر دے جے یا نہیں کر دے، کیا کہ ہاں یا رسول اللہ تہاڈا اپنی جان مال نال زیادہ محبت کر، آپ نے فرمایا میں تہاڈی جاناں نال تہانوں زیادہ پیارا کہ نہیں منے، اس اعلان کیتا من کنت مولا ہو، جہاں جہاں میں محبوب ہے جہاں میرے نال محبت کر رکھتا علی بھی وہ محبوب ہے، اگر ہے ایمان نبتے یہ محبت کرنی پڑنی چاہیے، کہتا پہلا جہاں یہ محبت کرے وہ تم ہی کریں، محبت دی بات اس تو جڑا بھی انہوں نے بغض کرتا حدیث پاک چاہتا اللہ دے پاک نبی نے کہتا علی گل سن لا، اس خدا دی قسم حضرت علی نے کہا جن نے دانا اگایا تے جن نے جانا پیدا کی، نبی امی سرکار دو عالم مینوں کہے گا کری پھر صحیح مسلم وکھرا ہیڈنگ ہے کہ علی نہ محبت ایمان ہے وہ بہت منافق ہون کی نشانی، اسے آپ نے فرمایا تینوں میں دس دینا کہ اس امت پہچان کرنی کہڑے سچے مسلمان کہڑے منافق ہے، جو تیرے نال محبت کرے گا مومن ہوگا، جڑا تیرے نال بغض رکھے گا منافق ہے، پیا کلمہ پڑھتا رہنے والا مومن نہیں ہوگا، ورنہ تیرے نال بغض رکھنے کا کی ٹوکے، تو دین واسطے 17 سالوں کا جب میری گود چ آ گیا، تیرے باپ کو میں تینوں منگ لیا، 17 سالوں کا تو بچے وانگ میرے پاس سوندا رہا، اور جس طرح میں بت نہ پوجے تم ہی نہیں پوجے، کوئی جاہلیت کا کام نہ شراب پیتی نہ اس تو میری گود پڑیا، میں تینوں دین لی پہلا کلمہ بھی لوگوں نے بعد چھین لیا بھی نہیں حضرت ابوبکر پڑھیا، اور سب کو پتا بھی حضرت ابوبکر مکے ہی نہیں، بہت دیر میں بعد چاہے تو نہ سنیا بے حضور نبوت کلمہ پڑھیا، علی مسلمان ہوا سی پہلا خدیجہ ہوئی، پھر علی ہویا، نال زید ہوئے، جرا زید بن حارثہ بیٹا بنایا، مگر
حقائق نو مس کر، حالانکہ اتنا بندہ کوئی نہیں، حضرت ابوبکر دی اپنی شان ہے سارے تھاؤں تھائی، مگر گل نو بدل کے رہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے حضور نے فرمایا بھی میرے نال بچپن تو چلاؤ جو میری عادت ہے، اور حضرت علی نے بڑا پیارا طریقہ جڑا اس نے سمجھائی گل کہ جس طرح اونٹنی کا بچہ وہ نال پھردا، میں ادا شروع تو حضور نہ پھردا رہا، اس تو مینوں جڑا برا جاندا تو بغض کردا وہ ڈر پڑدا تے رسول اللہ نہیں بغض رکھنا، میں کہڑا ایڈا آسان کام کیتا جڑا حضور نے نہیں سی کیتا، صرف میرے نال ویر کرنا، اور اس ویر پر ہوئی بات سارے سامنے ہی ہے، جنہ مرضی لوگ حقیقت نو چھپاؤن دی کوشش کر جھوٹ بول دے، اے ویکھو نواب سید صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اے فتح الباری 7ویں جلد بخاری شریف کی شرح، طوفان ہونے ہوں اتنے شان معاویہ کانفرنس سارے دیوبندی کرا رہے 2-3 سال دینا شروع کیا بے حضرت معاویہ دی ہی بڑا کیا فلا اللہ بڑے بڑے امام آخیا اللہ سانو بھی معاف کرے تو انہوں نے کام غلط کیے لہو ہنا کئی کام انہیں غلط کی سیدھی جی گل سی کان سیدھا پھڑو شانہ بیان ہو پہلا اونج آخیا بھی جڑا حضرت علی انہوں نے جنگ کی غلط اینا پہلا آخیا پھر کیا نہیں غلطی نہیں اجتہادی خطا سمجھتا فرق ہے ورنہ وہ نیت نیک اور اتنے ایک ثواب کہتا کہ بجائے عذاب دے ایک ثواب ملنا انہوں جڑا حضرت علی نے انہیں ہزار بندہ مرواتا لڑ گیا اللہ دا رسول صاف کہن دیا مسجد نبی بن رہی ہے دنیا پتھر ٹوندی ہے لوگ ایک ایک پتھر لے آؤں حضرت عمار 2 چکے ہوں اور عمار اس ماں کا پتر ہے جنہیں اسلام واسطے پہلی جان دیتی حضرت سمیہ مکے شہید ہوئی وہ بیٹا اور حضرت سمیہ عمار دے باپ یاسر تو کافر دکھ دے سی بیچارے غلام سی پردیسی سی حضور نے گزرنا دیکھنا بیچارے جکڑے تو مارا پہ کیا کرو اس بیرو والا یاسر پہننا معاہدہ مل جانا یاسر دے گھر والے صبر کرو اللہ دا وعدہ تھوڑا جنت دا ایسے خاندان تو 2 پتھر لے حضور نو بڑا پیار آیا تو آپ نے مٹی چاڑی صحیح بخاری اور مسلم سب کتابیں متواتر آپ نے مٹی چاڑ کے کیا ہائے عمار افسوس ہے کہ تو اینا دین دا خادم ہے مگر تقتل کر سیاست باغی تینوں ایک باغی چولے نے قتل کرنا جنہوں تو جنت ال سدیں گا تو دوزخ ال سد دیں رسول دے فرمان دے مقابلے برات کر دیں گے بنے معاویہ نے ایک ثواب ملا معافی منگو دلی کہ اللہ انہوں معافی کر دے تھی ثواب دین سے بہ گئے اور ثواب تو اگے ود کے ظالم اٹھ کھڑے ہوئے جنہاں آگا نہیں علی ہے ہی جھوٹا سی حق سے ہی معاف ہے ایتھوں تک ہوں نوبت پہنچ گئی اور سنی بن گئی شانہ بنا لیاں شانہ شانہ اے شکر ہے بے حدیث دے عالم جڑے نا اے غیر جانبدار ٹولا ہے یہ مننا پیندا تے انہاں نے پارٹی بازی نہیں کیتی پاویں اپنے خلاف پاویں حق جو صحیح بات اے 104 صفحہ اور فتح الباری 7ویں جلد یہ ہوئی نقل کر لیا تحفۃ العابدی امام عبد الرحمن مبارک پوری اہل حدیث نچوڑ جے جو ملا مولوی سناوے معاویہ دی شان ہوتے منہ سے مارو کہ خدا تو ڈر جا اب کوڑ نہیں تو جانا کیڑی شان ہوتی توبہ ہی کر جڑی وہ اللہ معاف کر دے یہی بڑی بات لکھ دے وقت صنف ابن ابی عاصم جزن تھی مناقب ابن ابی عاصم نے ایک رسالہ ہی پورا بنا تا جال ساز لوگوں نے معاویہ دی شان والا وکذالک ابو عمر غلام صالح و ابو بکر النقاش انہوں نے بھی رسالے بنائے وعورض ابن الجوزی فی الموضوعات بعض الاحادیث التي ذکروها امام ابن جوزی نے جڑی منقرط حدیثاں تے کتاب لکھی وہ جو کئی ساریاں لکھیاں ثم ساکان ساک من راہ وین قال لم یسے فی فضائل معاویہ شیء اے گردی گل پلے بندہ کرو کلی کلی دی بے نچوڑ کہ معاویہ کی فضیلت میں ایک حدیث بھی ثابت نہیں ہے بالکل آپ نے اس کی کوئی شان نہیں جانی فہذا نقطہ فی حضور البخاری یعنی تصریح بلفظ منقبہ اعتماد اللہ قول شیخ آندے ایسے تو امام بخاری نے اپنے استاد اسحاق میں راہ دی گل من کے جدو چیپٹر بدہ فضیلت نہیں لکھی ہوتے نہ منقبہ بدہ کا ذکر ہے معاویہ لیکن اچھا پھر اگے لکھ دے وہ قصہ تو نسائی سے ذالک مشہور اس بارے سے امام نسائی کا قصہ مشہور ہے 6ویں کتاب جنہیں لکھی نا جی اسی اہل سنت پڑھ دیں شام گئے تو ویکھیا بھی شام چجے بھی معاویہ دے حامی ہیں حضرت علی نو برا کہن والے لعنت کر دے علی انہاں بیچارے نے خصائص علی لکھی ہن چھپ گئی جے اردو ترجمے صرف حضرت علی دی شان دی حدیثاں کہ علی نو پہچانو سی اور وہ درس دینا شروع کرتا 1-2 دن تو بعد تنگ ہو کے آندے تینوں معاویہ دی کوئی شان نہیں ہونی انہیں آخیا یار معاویہ برابر ہی چھٹ جائے تھوڑی گل ہے تسی اودی شان بیچارے آندے خوشی کچل دیتے ان کا پیٹ پھاڑ دیتا شہید کر دیتا تو امام لکھ دے وہ نسائی کا قصہ تمہیں پتہ ہی نا تو اس امام نے کی بنی سی
اور اگے لکھتے ہیں وَكَنَّهُ تُمَذَاهِدًا عَلَىٰ قَوْلِ شیخ اسحاق. تو امام جڑے سی نسائی انہوں نے کیونکہ استاد اسحاق بن راہویہ جڑے بخاری دے انہاں دے قول نوں صحیح سمجھا کوئی شان نہیں. وَكَذَلِكَ فِكْرِ وَأَخْرَجَ ابن الجوزی من طریق عبداللہ بن احمد بن حنبل. اے فکر سننے والے تحفظ الرازی اہل حدیث مبارک پوری رحمت اللہ. اور احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ نے سال تو ابھی مات کولو فی علی و مات حق تے آ جاؤ پارٹی بازی چھڈو جڑے گزر گئے اللہ نے معاف کرے مگر یہ دین نہ مٹاؤ. جڑا خلیفہ برحق ہے اور جنہیں دین نو قائم کیتا وہ مجرم اور بغاوت نہ کرنے والے حق سے کوئی انصاف جڑا کہڑا ہے سنت کا مذہب. تو فرماؤں دے کہ میں اپنے باپ نو پوچھا احمد بن حنبل نو کہ علی اور معاویہ دے بارے تسی کی آندے فاتح رکھ. انہوں نے سر چکایا ثم دیر تک سر چکان تو بعد آکھا بیٹا علم ان علی کان کثیر اللہ کہ علی جڑا سی نا وہ دشمن بہت دنیا وہ بیر پی گئی تو پتہ شاہدہ تے دشمنوں نے بڑا زور لایا دو دا کوئی عیب لبھی ڈھونڈ دے رہا ہے علی کوئی خامی فلم یجدو انہوں نے لبا کوئی فآمدوا الی رجل قد حارب. انہاں پھر دوجی چلاکی کی بے جڑا بندہ علی نہ لڑدا رہا نا معاویہ فاترا ہو کیا مکاری کر کے وہی شان نہیں بدائی بے لوگ آخر یار مالی کی سی معاویہ دے برابر دا ہی سی. حالانکہ چلاکی کی کہ معاویہ نے نہ بڑھا دیو بے لوگ آخر پاس ہی ہے نا ایکو جہی ہے کیا دم مکاری لے علی فاشارہ بہذا الی مختلق وہ لمعاویہ من الفلاح. اے فکرہ جڑا امام نے کیا یہ چلاکی وہ اشارہ کیتا کہ جنیاں وہ شان چ حدیثاں کریاں گئیاں جنہاں دی کوئی اصلیت نہیں اس مکاری کے تحت کریاں کہ حضرت علی نو گرایا گیا. وقد ورد فی فضائل معاویہ حدیث کثیرہ. آندے ٹھیک ہے دجالاں نے معاویہ دی شان چ حدیثاں بہت بیان کیتیاں لیکن لیسا فی سے من طریقے سنا مگر سند دے لحاظ نہ انہاں تے ایک بھی صحیح نہیں. فبذلک جزم اسحاق من راہویہ والنسائی وغیرہ واللہ عالم. ساڈے اہل سنت دے بڑے بڑے عالم دو ٹوک فیصلہ کر گئے یہ لیے نہیں دعا بڑی کہ اللہ تعالیٰ جو انہوں کو قصور ہوا معاف کری. انہاں دے فضائل اور شانہ نہ بیان کرو مگر قیامت آ گئی کہ شان معاویہ کان شان علی نہیں نہ کرنی علی دے ویر پی گئے جی حضور نے کیا سی بے دنا بوجھ صرف منافق کرے منافقاں بوجھ تے کرنا ہی سی. کوئی جنگ ایسی نہیں سی جی حضور دا چنڈا علی کو نہیں چلنا. علم بردار کون ہوتا ہر جنگ حضور دا چنڈا جڑا علی جا یہ تو جڑے کلمہ پڑھ بھی گئے میں ٹھڑ چ ہر رہا انہوں نے آخیا سارا قصور جی یار علی دا. ابن حدید نے ایک جگہ بڑی پیاری بات کہی مکے چ ابو طالب نہ ہوں انہیں کلمہ پڑھیا یا نہیں پڑھیا مکے چاچا نہ ہوں تو ادھر مدینے پرا نہ ہوں اسلام کدی بھی شکل قائم نہ ہوں جس طرح ہو گیا. اتنے ساری عمر کافراں نے زور لایا حضور نو کچل دیجیے ہار کون بنتا رہا سامنے کون کھڑا ہوں رہا صرف ابو طالب کھڑا ہوں وہی روکتا رہا وہ ادب کرتے سی بھی سردار ہے ساڈا احترام کرے انہیں روک دینا حضور پاک نو بچا لینا. اور تدے نبی علیہ السلام دی زندگی پڑھ لو ابو طالب کے بارے تدے ہی ہے مولانا ناصر علی تھانی یار نے ایک روک کہا گا بھی یار وہ کفر ایمان پایا نہ کرنا پیارا کرو چھڈو اللہ سے معاملہ تسی کیوں دے ویر پنا جڑیاں وہ خدمات وہ کسی مسلمان ہی ادوں کا کیتا ادوں کا سلوک نبی پاک نہ کیتا کوئی نہیں کرتا. تو رسول کریم علیہ السلام دے دفاع لی ہر کوشش کی آپ نو بچاؤ واسطے ہر ممکن طریقہ اختیار کیتا جی میں بھی ہوا نہ لوگوں ٹال کے حضور پاک کی حفاظت کی. اور تسی کتاباں کنگال لو نبی پاک کی زندگی آپ کو انگل نہیں لا سکیا ابو طالب دی نہیں انگل نہیں کسی نے لائی مجال ہی نہیں ہوئی کسی کافر نہیں مگر ابو طالب فوت ہویا رسول اللہ نماز پڑھتے حرم شریف بخاری شریف دے کافراں نے بیٹھے سی 7 سردار مذاق سجا پھر نبی دی ایڈی بے قدری ظالمہ نے کی تھی ایک کہنے لگا انہاں جو حرامی بے بچر خانے یار جانور ذبح ہوا جاؤ دی اوجڑی چک کے لیاؤ گاندھی پری جدوں سجدے جا سر سے رکھ حضور پاک سجدے جا رکھ دی ایڈی بدنی آپ تو سر نہیں چکیا کسی نے گھر جا کے حضرت فاطمہ علیہ السلام بچی روندی آئی نالے اتو لا بے نالے توبے تے روبے تے حضور نے سلام تو بعد فرمایا بیٹا وہ کی سمجھتی ہے تیرے باپ نو رب نے اس طرح ہی چھڈ دینا اس طرح ہی میرے نہ کرتے رہن گے معاش کا دور ہے یہ سارے جڑے نا آپ نے پھر نہ لے لے کے ستا نے بد دعا نہیں کی بے نبی جی بد دعا بھی اللہ کا حکم ہے ایویں جو بد دعا نہیں فلانی نہیں نبی اگر رحمت منگتا تو جڑے حقدار رحمت انہوں نہیں منگتا جڑے پھر تباہ ہوندے لائق ہوندے نوح علیہ السلام آتا یہاں کا بیڑا کر کے ایک بھی نہ چک وہ بھی اللہ کا اشارہ ہونا بالکل ظالموں تو زمین پاک ہونی چاہیے
ستاں دا نام لے کے اللہ نے دے رسول لے کے انہوں پکڑ اور ستے حضرت ابن مسعود فرماتے میں پھر بدر دیکھیا تو ستے قتل ہوئے اور ان کی لاشاں کسیٹ کے پھر گڑے سٹیاں گئیاں تے رسول اللہ انہوں نے سرانے کھڑے ہوئے تے کیا جڑیاں گلاں میں تانوں دسدا سی میرے نال پنگے نہ لاؤ تے مخالفت نہ کرو حشر برا ہوگا ہن دیکھیا وہ نتیجے سچے نکلے کہ نہیں کی انجام آیا تہاڈا وہ جڑیاں پاؤندے رہے سارے کوئی گا میرا کٹدا رہا تو اس ویلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخیا یا رسول اللہ تسی انہاں لاشاں نال گلاں کردے انہاں تے جان ہی ہے نہیں اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا رب دی قسم تہاڈا زیادہ سن رہا ہن بول نہیں سکتے جواب نہیں دے سکتے سن رہا میری ایک گل تیر بن کے انہاں دے دلاں تے لگ گئی اس تو جڑیاں پائیاں دکھ دیتے جو ہویا تدے رسول کریم علیہ السلام فرمایا جب تک میرا چاچا رہا مینوں کوئی دکھ نہیں دے سکیا جدو فوت ہویا یہ دلیر ہو گئے پھر ہی حضور طائف نوں گئے شاید اتنے دے لوگ ہمدردی کرن انہاں تو بڑے ظالم نکلے وہ تو مدینے والے اللہ نے متھے لاتے وہ شہر میں پاک بننا سی طیبہ تابہ بننا سی وہ یثرب دی بجائے مدینہ طیبہ ہو گیا کہ وہ 6 بندے متھے لگے انہوں نے کیا اللہ دے رسول بے قدری کر دے چھڈ انہاں ظالماں نوں آ ساڈے کول اگلے سال 12 ملے اگلے سال 72 ملے رسول پاک مدینے جا کے ڈیرا لا لیا اتنے آپ دے دن گزرے اتنے آپ کی قبر پاک بنی اور اج ہر مسلمان دا دل جڑا بےتاب ہے پرندے کی طرح مینوں پر لگتا میں حضور کے روضے سے چلا گیا ہوں ہی میرا ایک ساتھی گیا یونیورسٹی کا رجسٹرار فون سے میں ہوں مکے مدینہ جا رہا مدینے شریف جائیں گا تو پھر موبائل مینوں دے موبائل سے میری گل کرائی تو کی سلام کہنا میں خود حضور نو سلام کہوں میں پھر آپ عرض کروں گا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا محمد بن عبد اللہ السلام علیکہ یا خیارت اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا صفات اللہ السلام علیکہ یا حبیب اور آخر سے گواہی کی اشہد انک رسول اللہ میں گواہی دینا کہ تو واقعی اللہ کا سچا رسول ہے واشہد انک محمد بن عبد اللہ اور میں گواہی دینا کہ واقعی جو عبداللہ کا بیٹا محمد اللہ کا پاک پیغمبر ہے واشہد انک نصحت لامتک اور میری یہ گواہی ہے میں امتی ہوں گواہی دینا کہ تو اپنی امت دی خیر خواہی دا حق ادا کر گیا کتر نہیں چھڑ کے گیا دین دس گیا وجاہد فی سبیل ربک کہ رب دا دین پھیلاؤن لی تو اپنی ساری کوشش خرچ کرتی تن من لگاتا کہ دین غالب آئے وَعَبَدْتَهُ حَتَّى مُخْلِصًا حَتَّى تَعْقِلْ اے رسول میں تیرے حق بیان ہونے بھی دینا قیامت دے دن دوں گا کہ تو اللہ کی بات کیتی پورے خلوص نہ حتیٰ کہ موت آئی اسے حال تینوں فَجْزَاكَ اللَّهُ یا رسول اللہ عَنْ أُمَّتِي مَا نبی امت اللہ تینوں سارا تو اعلیٰ بدلا دے جڑا کبھی کسی نبی نے امت کی طرفوں دیتا فَجْزَاكَ اللَّهُ یا رسول افضل ما جل نبی جسے نبی نے بھی امت کی طرفوں جو انعام ملا وہ سب تو بڑا انعام تینوں دے اور درود شریف آخر تے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد افضل ما صلی تعالی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید اے امام علی زیادہ درود انہاں کہا تو یار کہ ما صلی اللہ پھسے کوئی سوال پڑھو یہ دا اللہم صلی علی محمد و آل محمد افضل ما صلی تعالی ابراہیم و آل ابراہیم اے اللہ محمد رضی آل پہ اس تو افضل رحمتہ کر دیں تو ابراہیم یا انک حمید مجید اے درود شریف آخر تے میں ہوں اختیار کیا تھا تو موقع دے دو جدو فون کروں گا میں انشاءاللہ اتنے بھی عرض کر دوں گا تو مینوں اللہ نصیب کرے اسی سرکار دے سامنے کھڑے ہوئیے سلام کہہ رہی ہو اور اپنی قسمت نازاں ہوئیے خوشی منائیے کہ ساڈے جیسے گناہ گاراں آجدان اللہ نے اپنے پاک حبیب کے سامنے کھڑا کرتا انہاں دی صفات اور سفارش سے بھروسہ کوئی اور گل نہیں بالکل نہ جے اسی لکھ گناہ ہی ڈبے تو ستار کری جے اسی گناہ غرق ہو چکے ہیں تو کوئی گل نہیں تو بخشنہار اور مہربان ہے بحرمت نبی پیارے بخشی کل تکثیر جوئے ساڈے منہ کالے نہ دیکھی اپنے نبی ول دیکھی کہ انہوں منن والے پہ کر بحرمت نبی پیارے بخشی کل تکثیر جوئے جو گناہ ہو چکے معاف کر دی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی خیر خلقی سیدنا محمد علیہ صحبہ اجمعین الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ چٹکو بھی چٹ
بس وقت تو ہو ہی رہا، مگر سوال بچے نے کیا مولانا صاحب کیا غسل جنابت میں سر کے مسح کا ثبوت ہے؟ جب آدمی ناپاک ہوئے تو غسل کرتا ہے تو عام طور سے کیا نا وضو کرو پہلا پورا، تو اس بارے جی نا این صاف گل ہے صرف استنجا کرو، منہ پانی پاؤ، نک پانی پاؤ، سارے بدن سے پانی بہا لو، غسل ٹھیک ہی ٹھیک ہے، کوئی کرو جی زیادہ کرنا کہ منہ دھو لو، باہم اتنے تک دھو لو، سر دا مسا نہیں، سر دے مسے کی بجائے 3 باری انگلاں گلیاں کرو سر سے پھیرو، اور 3 باری بک پانی دے پر کے اتنے سر سے پا کے باقی بدن سے باہر، اے ذرا اعلیٰ طریقہ، ورنہ کلی کر کے منہ پانی پاؤں تو بعد سر تو پیروں تک بہا لو نا شاور دے تھلے، غسل ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ جڑا امتحان کر دے رہی میں مسلمانوں تو غسل بھی نہیں کرنا ہوئے، مولوی نے ایک ٹیسٹ بنایا ہے، ایڈی کوئی گل نہیں، نہ رہنا ہی کافی ہے، جی کوئی ایسا نہیں مند پڑھنے یا مشکل کام۔ اچھا تیرے کو کی اچھا وہ چرچی اس بارے کہ حرام کی حالت عورتیں جڑیاں انہوں نے حرام کے بارے فرنا دسیا کہ عورت کی عمرہ کی ادائیگی میں کوئی حرام ہے وضاحت فرما دی۔ بیبیاں لیے وہی کپڑے جڑے اگے وہ پہن دیا، کوئی نمی تبدیلی نہیں، صرف برقع انہوں نے بند ہو جاتا، دستانے دو شاید جڑے جی رکاوٹ ہو جاتی کہ ہاتھوں دستانے نہیں پہن سکتی، اور جڑا منہ اگے نا نقاب ہر ویلے برقع یہ ان بشک پردہ کرن۔ حضرت عائشہ صدیقہ عثمان یا دوسرے مرد جدو آتے تھے اسی اپنی چادر جہاں منہ اگے کر لی ہیں، کئی آدھے منہ انہوں لگ جائے کو پکھیاں بن پھر نہیں، بشک منہ ڈک لین، صرف یہ جی فیشن ہے نا کہ برقع ذرا زینت ہے، یہ آخیا بھی سادگی اختیار کرو، برقعے نہ پہنو تو نہ ہے جڑا دستانے وغیرہ پہنو، باقی سارا لباس ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ حیض ماہواری آ جائے تو کیا کرے مداد فرما دیں، یہ بھی مسئلہ عام ہے کیونکہ بچیاں ہو ہی جاتا، اور شکر ہے اب یہ سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حج کیتا تے نال ہی آپ دی ساڑی سی حضرت ابوبکر دی وڈی بیٹی اسماء، انہوں بچہ پیدا ہو گیا، احرام بننے کا موقع آیا تو بیٹا پیدا ہو گیا محمد بن ابی بکر جڑے، اتنے حضور نے آخیا کوئی فکر والی گل نہیں، تو غسل کر کے لنگوٹ بن کے لبیک اللہم لبیک منہ کہنا شروع کر دے، تیرا سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھنی۔ مکے کے قریب گیا تو خیمے گیا تو دیکھا عمر میں عائشہ رضی اللہ رو رہی ہیں، آخیا یہ کی گل ہوئی ہے، کہہ رہی ہے مینوں تو دن آ گیا، میرے رہا کوئی گل نہیں، ہوا دی بیٹیاں دی قسمت ہے، ساری عورتوں آدھے کچھ نہیں، مسجد نہیں جانا، گھر بیٹھی رہی، پابندیاں اتنا ہی جہاں حرام دی پابندیاں خوشبو وغیرہ نہیں، سارا خیال رکھنا، جدن تو پاک ہوئے گی اس دن غسل کر کے جا کے طواف کعبہ کر لیے، ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ مگر ربضہ کرنا ایسا ہوا بھی وہ پاک ہی نہ ہوئی، حج نو جان دا وقت آ گیا، 8 تاریخ نو مکے نکلنا سی، ادوں تک نہیں پاک ہوئی، آپ نے فرمایا ہن چھڈ عمرے دا احرام، لا کے لبیک پکار حج دا، حج کیتا تو حج تو بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ دوسریاں ساریاں بیویاں دا تو عمرہ بھی ہے، میرا حج ہی ہوا، آپ نے کہا کرن دی تے ضرورت کوئی نہیں، ایڈی تکلیف کی لوڑ نہیں، تیری نیت پر حاضر ہے، مگر تم جے کرنا چاہنی ہے، بھرا نوں نال دتا عبد الرحمان، باہروں جا کے عمرے دا احرام بن کے آ کے انہوں نے احرام بن کے اپنا کر لیا۔ ہوں بھی کئی لوگ شہروں باہروں جا کے عمرے کرتے نہیں، یہ عمرہ بدعت ہے، کہ عمرہ مکی ہے کوئی شہ نہیں، عمرہ وہی ہے جڑا باہروں آوے کرے، اتوں اسی جائیے مدینہ شریفوں واپس آئیے، جدے کو گیا ہوئے، سچ مچ شہروں باہروں آ رہا ہو نا بندہ وہ عمرہ کر سکے، بچوں نکل کے کرنا، وہ اما کا تو حیض پر رہ گیا کدے لمال بنی رہے تو حیض آیا تھی جی کرتے جی کی یہ کرتے پھر جی کوئی خیال کرا کرو، نال گیا سی پر عبد الرحمان جائز ہوں تو وہ نہ کر لینا، انہیں کیوں صاحب گونا کچھ نہیں، تو یہ حیض والیاں لیے بھی مسجد نہ آن، جدن پاک ہون غسل کر کے جا کے 7 پھیرے لے آن، اور یہ جی اللہ کے رسول نے بڑی آسانی کرتی، اگر طواف کعبہ ہو چکا 7 پھیرے اور 2 رکعتاں پڑھ لیاں پھر حیض آ گیا نا تو صحیح کر لیں، صفا مروہ جڑا دوڑنا وہ جائز ہے، وہ پاک ہونے کی لوڑ نہیں، اے مسجد جا کے جڑا طواف ہے یہ جی پاک ہونا ضرور ہے، تو اچھا ہو گیا مسئلہ ہے، لوگ جا رہا ہے، اللہ جانا قبول کرے، سب نو نصیب کرے، بار بار نصیب کرے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ، بچے کا آپریشن ہو رہا وہ بھی دعا دا رکھا نماز تو بعد انشاءاللہ، بارش لی بھی کرنی ہے، مولوی صاحب نے کتاباں کا بھی لکھا، ویخ کے انہوں کو لے کے انہوں کا بھی تعاون ہو جاتا اور کتاباں بھی فائدہ بخش۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اے تھلے والی کر لیو نا کہ رہ نہ جائے۔ اوکے ٹھگی کی دین برباد کیوں ہویا؟ اللہ تعالیٰ آندا انہاں کولوں اللہ نے وعدہ لیا سی کہ عالم تے انہوں بنایا ہے، انہوں لوگاں نوں کھول کے دسیو، چھپایو نہ کہ نہ یہ ملاوٹ کریو، جتنا اللہ نے اتاریا ہے دسیو تسی۔ مگر وہ لالچ پی گئے، انہوں نے لوگاں نوں خوش کرنے واسطے دین اصلی چھپا دیتا اور وہ بجائے منکرت گلاں جڑیاں سی انہوں لوگاں پھیلاتیاں، جہاں انہوں کی جیباں تے گرم ہوئی۔ اللہ نے آگیا وشترو بھائی سمن دنیا کا مال سے انہوں کو بچیرا آ گیا، کوٹھیاں بن گئیاں، پیران دیا کاراں بن گئیاں، بنگلے بن گئے، مگر دین تباہ ہو کے رہ گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کہ تو پہلا جنہوں نے کتاب ملی تھی انہوں کو اللہ نے پختہ وعدہ لیا سی، قسماں لئیاں سی بے عالم بنے جے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ لوگاں نوں کھول کھول کے دسیو جڑا رب نے اتاریا، نہ کسی تو لالچ کرے ہو نہ کسی تو ڈرے ہو۔ اس رستے دے دو اقبات ہے، کاٹیاں جتھے نہ ڈاکے پیندے، ایک خوف ہے ایک تم، یا ڈر جاندے لوگ بھی جے سچی گل کیتی تے لوگ ناراض ہو جائے، پبلک دا سوچ دے بھی خوش ہون گے غصے سے نہ ہو جان گے۔ ایک یہ خطرہ جتھے آ کے نہ بالکل لٹیا گیا قافلہ تے لوگ ڈر گئے اور صحیح بات نہیں دسی جانا۔ اس پر علامہ اقبال کی میں نکل جاتی ہو جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، تو کی ہے مسلط بھی سے وہ رندے بادہ خار آدھا اس عالم نہ تو شرابی چنگا جہدے منہ چ نشے چ آ کے سچی گل نکلنا۔ لعنت ہے اس عالم تے جڑا عالم ہے مگر ممبر سے بہندا اللہ کے رسول کی جگہ سے بہندا اور سمجھدا کہ میں ایسے پرسرات تے کھڑا۔ یہ لوگ جڑے نا انہوں کا کوئی نہیں، میں جدو اترنا یا جہنم چلے جانا یا جنت چلے جانا، مگر وہ لوگوں کو وہدا لوگ تو نہیں ناراض ہوں۔ یا خوف ہے یا جس طرح سیدنا عمر ابن خطاب رضی نے پوچھا بھائی کہڑی گل ہے جس پاروں عالم ہوں لوگ یہ نہیں بھی انہوں کو علم نہیں ہوں، کتاباں جانتی پڑھیاں ہوں دین چھپا جاتے، کہڑی کیا جنہیں میرا نام لے کے کوئی گل کہی جڑی میں نہیں کہی، بے شک وہ سچی کھڑی ہے، من کذب علیہ مطلب کوڑوں بنائی گل اور کہتا رسولہ نے فرمائی رو پونڈ بابا مقدم میرا نار وہ اپنا ٹھکانا دوزخ سے بنا لے، ایتھے ہی بنا لے کہ کتنے جا کے انہیں دوزخ بہنا۔ یہ نتیجہ ہے اب کئی ایسے نیک لوگ جنہاں تو زیادہ حضور دا کوئی قریبی نہیں، رشتے بھی پھپھی دے بیٹے حضرت زبیر نے، حضرت خدیجہ دے بھتیجے، اینی محبت حضور دی پھپھی دے بیٹے حضور دے حضرت صفیہ دے حدیث نہیں لانی، سال سال لنگ جانا سناونا نہ کہ رسول اللہ نے فرمایا۔ تو بچیاں نے پوچھا ابا جی تھوڑے نال زیادہ حضور کا کوئی قریبی ہے گا؟ ایڈا رشتے تسی نیڑے عمر گزری حدیث نہیں بیان کرے کیا بیٹا جو سناونا ہے رسول اللہ دا ہی ہے، مگر دلیری نہیں کرتا بے کما حضور نے فرمایا شاید کوئی گل ود کٹ ہو جائے کہ حضور نے فرمایا سی میرا نام لے کے کہو گے تو نہیں نہ کہی تو ٹھکانا دوزخ، مگر ماحول بن گیا ہر بندہ جوڑا جی چاہے کہی جاندہ اور کوئی اللہ کا خوف نہیں کرتا بھی یہ دین ہے، یہ عام کاروبار نہیں بھی یہ کھڑا کھوٹا جنہوں کا مرضی سکہ چلائی جاؤ، یہ جنت دوزخ کا معاملہ ہے۔ ایسی گل کرو جہاں تھی ثبوت دے سکتے، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابل ہے مسجد ہونا تہذیب کا فردان، آدھے میں مسیدہ بیوقوف مولوی بھی نہ سمجھو نہ میں جدید تہذیب پہ جڑے ہے نا دل دادا کہ دین بدلی جاؤ لوگوں خوش کر رہی بے پردگی موسیقی زرنا، ایسے بھی غامدی نہیں بننا، چودہ دے بیوقوف مولوی نہیں بننا، جو صحیح سمجھنا وہ حق ہے، تو اللہ کی توفیق ہی اجے نہ ہو سکتا۔ اس طرح جڑا خطبہ شروع سے پڑھ دیں کسی موقع سے انشاءاللہ یہ بیان کرنا کیونکہ اسی دہرا دینے ہیں، مگر اس خطبے جڑے کلمات حضور نے کہے جڑا کیا جمعے دا خطبہ ہوئے، عید دا ہوئے، نکاح دا ہوئے، کوئی تقریر کرن لگے ہو، درس، پہلا یہ خطبہ پڑھا، اس خطبے تو آغاز کرو ان الحمدللہ نحمد، وہ دے اندر ہی کس طرح آیا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہ تعالیٰ جڑے سارے کو برے کام ان الحمدللہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلى على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار چریا کی کڑوی گلاں بھی کبھی سننیاں پیندیاں انہاں نے امت دا علاج ہوندا اے سورہ آل عمران دی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلی امت جڑی سی موسیٰ علیہ السلام دی اور عیسیٰ علیہ السلام دی انہاں دا حال بیان کیتا سانن سمجھاؤن لئی کہ انہاں نے دین تے بڑا ڈاکہ ماریا عالم انہاں دے جڑے سی درویش اور پیر تے مولوی انہاں نے دین نال بالکل ہونا چاہیے یہ اکھاں کھول کے پیچھے چلو گے عالم بھی ٹھیک چلو گا تو آنوں ویلا مگر یہ جڑا نے حق نوں چھپاونا بڑی زیادتی دی ہے بہت ظلم ہے تو اللہ تعالیٰ فرماؤندا میں وعدہ انہاں عالماں کو لیا سی کہ لوگاں نوں پورا دین دسیو چھپایا نہ فنبذوا وراء ظہورہم مگر انہیں سارے کول کراب کنڈ پیچھے چھڑ دیتے پڑھا دیتے انہاں عالماں نے گدیاں تے بیٹھے اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے زمانے کی مثال دے کے آکھیا کہ فقیر اور فریسی اسی آنے علماء اور پیر اسے فقیر اور فریسی جڑے بہت شریعت تے چرن مسواک بھی اینی لمبی فریسی متشدد قسم دے مذہبی لوگ اور فقیر عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا گل سنو انہاں دی مثال چونا گت کیتی قبر دی ہے جویں قبراں تے ویندے تے بڑا پلسٹر ہویا اتوں چمکدیاں وچ انہاں دے سراں در بدبو ہے انہاں دے وچ کوئی دین نہیں انہاں نے دین دا پٹھا بٹھاتا بڑے بڑے عالم ہیں کتاباں لکھ دے گمراہ کر اپنے اپنے ٹولیاں دی کہنا وشترو بے سمن کی تے لب دے کی ہے کہ دنیا دا مال جڑا حاصل ہو جائے سبے سمجھ بڑے دکھ نال اللہ نے آکھیا کہ بڑا گندا کاروبار ہے جڑا انہاں نے کیتا کہ نکمی دنیا پیچھے دین برباد کر دیتا اور لوگوں نے تباہ کر دیتا اے ان رجب کا مہینہ پچھلے خطبے جی سی مگر آج پھر ان دہرا دیا کہ پورا اخبار ہی جڑا بھریا جھوٹیاں حدیثاں نبی علیہ السلام کا نام لے کے کہ رجب کے مہینے چیک روزہ رکھنا اینا سواب ہے اینے روزوں کا اینا سواب ہے اے پورا صفائی اور ڈاکٹر محمد امین صاحب نے ماہ رجب اور اس کے فیض و برکات جس شخص نے رجب کا ایک نفلی روزہ رکھا اس نے 1000 سال کے روزے رکھ لیے اور وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا عظیم حاصل کرے گا اگے کئی نفل لکھے ہیں سارے رب جان دا پورا صفحہ چکا ایک حدیث بھی ہے نا جو رسول اللہ نے نہیں فرمائی نہ ہے نا جو ثابت ہے خدا دا خوف نہیں ہے نا لوگوں نے خلق خدا نوں کہہ رہا ہے بھائی روزہ رکھنا ہر زمانے میں نیکی جدوں مرضی رکھو بڑا صاحب مگر تسی نبی علیہ السلام دا نام لے کے رسول کریم علیہ السلام نے جڑے گناہ بہت بڑے دسے نہ انہوں نے کی سی اور اس پاروں بڑے رسول اللہ دے ساتھی کمب گئے آپ نے ما اخرج العلم من قلوب العلماء انہاں عالماں دے سینیاں چوں کیڑی شے علم نوں کڈ لیندی جاہل نہیں بے خبر نہیں قالت تما فرمایا لالچ تو خوف اور تما سمجھو ایسے دو مقام جتھے آ کے نا دین نوں ڈاکے پے یا ڈردیاں لوگاں دین چھپا لیا یا لالچ پاروں چھپا اس پاروں حق کہنا کوئی آسان بات نہیں بڑی وڈی گل اللہ نے قرآن جگہ جگہ اقرار لیا جو اللہ نے اتارے حق کہہ دیو کوئی راضی ہوئے کوئی ناراض ہوئے لوگوں تو نہ ڈرے ہو نہ ناراضگی کا کوئی خیال کرو میرا خیال کرو فلا تخشوا الناس لوگوں تو نہیں ڈرنا میرے تو ڈرنا میرے سامنے جدو آئے ادو میں پوچھنا تو ممبر سے بہ کے کی سنا بہ تو یقین جانو جدو ویکھی جانا کہ ہر مہینے چ لوگ دین دے وچ اینی ملاوٹ کر رہے ولا تلبسوا الحق بالباطل
اللہ آندا یا چھپا دیندے ہیں اصلی گل لکا دیندے دس دے نہیں، یا جڑی دس دے ہیں وہ سچ دے نال جھوٹ بڑا رلا دیندے، اصلی گل تھوڑی جی ہوندی ہے وہ ملاوٹ ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر اصل دین نہیں رہ جاتا، کچھ نہ کچھ بن جائے۔ اس پاروں عالم کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ڈرے اور وہ توفیق منگے کہ مینوں اللہ تعالیٰ تو حق کہن دی توفیق دے، میں وہ گلاں کہاں جڑا تیری عدالت پیش ہوا تو کہہ سکاں کہ میں جو صحیح دین سمجھا سی وہ تیرے بندے تک پہنچا دیا، میں نہیں کسی کا خیال کیتا، میں تیرے تو اجر کا طالب سی، اس تو اللہ تعالیٰ کو اجر کا طالب بندے ہیں بے رب مینوں ثواب دے، حق کہنا چاہیے، ہے مشکل گل، بہت مشکل۔ اس پاروں میں ابتدا جڑا شاید پڑھیا ہوا ہی سی کہ کڑوی بات بھی جڑی انہوں ہضم کرو کہ زہر بھی کبھی کرتا کارے چلیا، زہر بھی جڑا نا وہ کئی باری پائزن بھی ڈاکٹر علاج کرتے، زہر دے اور کئی بیماریوں کا علاج، تو کڑوی گل بھی زہر ہی سمجھو مگر پی جایا کرو، انہوں ہضم کریا کرو، حوالہ منگو ثبوت منگو، اے تہاڈا حق، اللہ نے عقل دیتی ہے، تسی کوئی جانور نہیں بھی جدھر مرضی تمہیں ہک کے لے جائے، ہر بندہ پوچھے قرآن کتنے ہے، رسول اللہ تو ہے تے ثبوت دا ہے، اے